بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ آپ اس وقت رکوع میں تھے، اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا۔ پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا تمہارا شوق اور زیادہ کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 783۔ خالد بن عبداللہ طحان نے سعید بن ایاس جریری سے بیان کیا، انہوں نے ابو العلا یزید بن عبداللہ سے، انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے، انہوں نے عمران بن حسین سے روایت کیا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھی، پھر کہا کہ ہمیں انہوں نے وہ نماز یاد دلا دی جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سر اٹھاتے اور جب سر جھکاتے اس وقت تکبیر کہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 784۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور جب بھی وہ اٹھتے تکبیر ضرور کہتے، پھر جب فارغ ہوتے تو فرماتے میں نماز پڑھنے میں تم سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھنے والا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 785۔ ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا، کہا ہمیں حشیم بن بشیر نے ابو بشر حفص بن ابی وحشیہ سے خبر دی، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے بیان کیا میں نے ایک شخص کو مقام ابراہیم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مقام ابراہیم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہر جھکنے اور اٹھنے پر وہ تکبیر کہتا تھا، اسی طرح کھڑے ہوتے وقت اور بیٹھتے وقت بھی۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا ارے تیری ماں مرے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی نماز نہیں ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 787۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے قتادہ سے بیان کیا، وہ اکرمہ سے، کہا میں نے مکہ میں ایک بوڑھے کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، انہوں نے تمام نماز میں 22 تکبیریں کہیں، اس پر میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ یہ بوڑھا بالکل بے عقل معلوم ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں روئے، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 788۔ عبد الرحمن بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بتلایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تب بھی تکبیر کہتے تھے، پھر جب سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور کھڑے ہی کھڑے ربنا لک الحمد کہتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کے لیے جھکتے، پھر جب سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب دوسرے سجدہ کے لیے جھکتے تب تکبیر کہتے اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تب بھی تکبیر کہتے۔ اسی طرح آپ تمام نمازیں پوری کر لیتے تھے، قعدہ اولیٰ سے اٹھنے پر بھی تکبیر کہتے تھے۔ اس حدیث میں عبداللہ بن صالح نے لیس کے واسطے سے بجائے ربنا لک الحمد کے ربنا ولک الحمد نقل کیا ہے، ربنا لک الحمد کہے یا ربنا ولک الحمد، واو کے ساتھ ہر دو طریقہ سے درست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 799۔ ابو الولید حشام بن عبد المالک نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنی دو کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا، اس پر میرے باپ نے مجھے ٹوکا اور فرمایا ہم بھی پہلے اسی طرح کرتے تھے، لیکن بعد میں اسے روک دیے گئے اور حکم ہوا ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 790۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ رکوع پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ، اس لیے آپ نے اس سے کہا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 791۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع و سجود دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ
اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تقریباً سب برابر تھے سوا قیام اور تشہد کے قعود کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 792۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ آخر اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھلائیے۔ آپ نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہے، پھر قرآن مجید میں سے کچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ، اس کے بعد رکوع کر اور پوری طرح رکوع میں چلا جا، پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا، پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدہ میں چلا جا، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا، دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر۔ یہی طریقہ نماز کے تمام رکعتوں میں اختیار کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 793۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تو اس کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہتے۔ اسی طرح جب آپ رکوع کرتے اور سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت بھی آپ اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 795۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 796۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، لو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے قریب قریب کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ظہر عشاء صبح کی آخری رکعت میں قنوت پڑھا کرتے تھے، سامی اللہ لمن حمیدہ کے بعد، یعنی مومنین کے حق میں دعا کرتے اور کفار پر لعنت بھیجتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 797۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، دعائے قنوت فجر اور مغرب کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 798۔ عبداللہ مجمر سے انہوں نے علی ابن یحییٰ بن خلاد زرقی سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے رفاع بن رافع زرقی سے انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے، ایک شخص نے پیچھے سے کہا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، کس نے یہ کلمات کہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، ان کلمات کے لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے، اس سے ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 799۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے تھے، چنانچہ آپ نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے آپ بھول گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 800۔